साथ कि जिंदगी के नाम पर जान से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करता है, मरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। कि लबों पे दुरूदो मोहम्मद की डाली, लबों पे दुरूदो मोहम्मद की डाली, बसाते रहे हैं बसाते रहेंगे। लबों पे दुरूदो मोहम्मद की डाली, बसाते रहे हैं बसाते रहेंगे। दिलों में शहे अंबिया की मोहब्बत, दिलों में शहे अंबिया की मोहब्बत, सजाते रहे हैं सजाते रहेंगे। हमारे उलमाए किराम का हमेशा यही है कहना, हमारे उलमाए किराम का हमेशा यही है कहना, दीन इस्लाम को फैलाते रहे हैं फैलाते रहेंगे। मैं हज़रत वालों को उसी अशार के साथ इस्तकबाल करने जा रहा हूँ जिस अशार से मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं होती। क्योंकि ये प्रोग्राम शादी के मौके पे है और शायद कि इमाम साहब की बहन की शादी है, बहन की शादी है, तो इसीलिए मैं उसी अशार के साथ हज़रत वाला को आपके रूबरू करूँगा ताकि उसी मौके पे आपको कुछ सुनने को मिले और मुझे कुछ सीखने को मिले। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। कि उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियाँ नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियाँ नहीं होती। इसलिए परेशान हैं आज उम्मत आका, इसलिए परेशान हैं आज उम्मत आसी, क्योंकि सुन्नती तरीक़े पे शादियाँ नहीं होती। कि किस्मत में जो लिखा था फिर ही फंड हो गया, किस्मत में जो लिखा था फिर ही फंड हो गया, मैंने जो सोचा था अंड भंड हो गया। किस्मत में जो लिखा था फिर ही फंड हो गया, मैंने जो सोचा था अंड भंड हो गया। जिस दिन दूल्हा बन के पहुंचा पूर्णिया उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया। हजरत वाला आपके रूबरू। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबित ताज वल मिअराज। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। रवाहु मुस्लिम फी बाबिल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हाज़िरीन गिरामी, तौहीद के परस्तारों, शम्मे रिसालत के परवानों, अम्मी बहनें, आप हज़रात के सामने एक छोटी सी आयत करीमा और एक अहादीस मुबारका की तिलावत करके सआदत हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे शरह सद्र के साथ सही सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सामईन को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों,
میرا کوئی نیا چہرہ نہیں ہے آپ کے سامنے، اور حقیقت بھی ہے، ایک کہاوت ہے عربی میں، کلو شیء جدید لذیذ، ہے مفتی صاحب، کہ ہر نئی چیز جو ہے اچھی لگتی ہے۔ تو ہمارے جناب مولانا منہاج الحق صاحب ابھی آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں مختصر وقت میں بہت ہی قیمتی بات کر کے گئے، اور میرا چہرہ آپ کے سامنے اولڈ ماڈل ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ بارہا میں آپ کے بیچ آتا رہتا ہوں، اور شادی اور بیاہ کے تعلق سے نہ جانے کتنی دفعہ جو ہے میری باتیں ہو چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے تعلق سے کوئی ایسی بات اب چھپی ہوئی نہیں ہوگی جو ہماری زبان سے آپ کے سامنے نہ نکلی ہوگی۔ تو پھر ہم کون سے موضوع پہ بات کریں؟ جوگرار کے اندر نور اللہ پور میں جب نماز پڑھنے کے لیے گیا، آج صحیح بات ہے، جب کوئی چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، تو اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے، جب قرآن بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جاؤ اس کو مسجد میں رکھ کے آ جاؤ۔ ارے اپنے گھر کے اندر وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہو تو تم کس امید کے ساتھ میں اس کو مسجد میں رکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ مسجد میں بھی جو نمازی پہنچیں گے نا تو وہ بھی اچھا قرآن ڈھونڈ کے پڑھتا ہے، تمہاری پھٹے ہوئے جو ہے، تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ پاک جگہ پہ اس کو دفن کر دیں، نہیں تو آپ اپنے گھر میں رکھے رہیں، پرانی ہو گئی مسجد پہنچا دو۔ تو ایسے ہی مسجد کے چھت کے اوپر جو ہے ایک کتاب مجھے دکھائی دی، قصص الانبیاء یا قصص النبیین، پرانی کتابیں، بہت ہی پرانی، بوسیدہ ہو چکی ہے۔ تو میں اس کو پلٹنا چالو کیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جو ہے واقعہ سے اخیر میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کے اوپر اختتام ہے اس کتاب کا۔ وہ بات میری ذہن میں آ گئی، میں سوچ رہا ہوں کہ انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جس بچی کی شادی ہو رہی ہے، میں ان کے والدین کو اور ان کے بھائی کو میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس حیثیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی کی روایتیں ہیں ایسی، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور باقاعدہ طور پہ اور میں آسان کر دوں کیونکہ یہ موٹی موٹی کتابیں ہمارے گھروں میں نہیں ملتی ہیں، یہ صرف علماء کے پاس آپ کو ملیں گے یا کتب خانے میں ملیں گے۔ تو آپ کے یہاں جو فجر کے بعد یا عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے منتخب حدیث، اس کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیٹیاں ہو اور وہ اس کی صحیح سے تربیت کیا ہو اور بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کہیں پہ کرا دیا ہو تو وہ والدین جنتی ہے، وہ والدین جنتی ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے یہ دونوں بیٹیاں اپنے ماں باپ کے انگلیاں کو پکڑ کر کے جو ہے اس کو جنت میں لے کے چلی جائیں گی۔ کئی کی روایتیں ہیں، ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہو یا دو بہنیں ہو، ایک روایت میں آیا ہے جس کی تین بیٹیاں ہو،
3 बेटियां हो वो, और अगर वो दोनों बहनों की या दोनों बेटी की या तीनों बेटियों की जो है पैदा होने के बाद जो है उनका अगर अच्छा नाम रखा हो, अच्छी तालीम से उनको आरास्ता किया हो, और उसके बाद जो है वक्त मुकर्ररा पे यानी जब सिन्ने बुलूग को पहुंच जाए, बुलूगत को पहुंच जाए, तो उनका एक अच्छी जगह पे निकाह करा दिया हो, वो वालिदैन और वो भाई जन्नती है। इस हैसियत से मैं उसको मुबारकबादी पेश किया। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद बारी ताला और हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम से कहा, है आदम तुम जन्नत में घूमो फिरो, इधर से उधर आराम करो, ये जन्नत तुम्हारे लिए है। लेकिन अकेलापन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महसूस करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकेलापन को देखा, परखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लाल कपड़े के अंदर मलबूस एक कोने में बैठी हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निगाह उनके ऊपर पड़ती है। जैसे उनके ऊपर निगाह पड़ती है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनके तरफ चलने की कोशिश करते हैं और उनको छूने की कोशिश करते हैं। फौरन आवाज आती है, अल्लाह तबारक व तआला निदा देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये सदा और ये आवाज देते हैं, ए आदम खबरदार, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तुम अभी हाथ नहीं लगा सकते हो, तुम अभी हाथ नहीं लगा सकते हो, उसको छू नहीं सकते हो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है बारी ताला, जन्नत के अंदर तो मैं अकेला था, अगर आपने इसको पैदा किया है तो यकीनन इसको मेरे लिए पैदा किया होगा। अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम यकीनन मैंने इसको तुम्हारे लिए पैदा किया हूं, लेकिन याद रखो छूने से पहले कानून लागू होगा, छूने से पहले जो एक सिस्टम लागू होगा, छूने से पहले जो है उस कानून के ऊपर तुम्हें अमल करना पड़ेगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ बारी ताला तो मुझे फिर बता दीजिए वो कानून क्या है, वो सिस्टम क्या है, जिस सिस्टम के ऊपर मैं अमल करके उसको छूने वाला बन जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए आदम वो कानून, वो सिस्टम, वो दैन महर वाला है, वो दैन महर वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो बातें हम आपके सामने कर रहे हैं कुछ तो दूसरी किताबों से है, बाकी हमारी बातें जो आ रही हैं ये क़ससुन नबिय्यीन से मैं बोल रहा हूं। कोई ये ना समझे कि मन गढ़ंत कहानियां पेश कर रहे हैं, बनी बनाई बातें पेश कर रहे हैं। हाँ, अब बाज लोग तो ये समझते हैं ओ करीबे का है घर का मुर्गी दाल बराबर। मेरे भाइयों, अल्लाह रसूल की बात हो तवज्जो हो के सुननी चाहिए। कौन सी बात ये नाचीज के आपके दिल के किसी गोशे में जाकर के दस्तक दे दे और आपके लिए हिदायत का दरवाजा खुल जाए, कोई नहीं जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है आदम वो दैन महर का कानून होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, है बारी ताला वो दैन महर क्या होगा? तब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, आदम तुम दुनिया के अंदर जाओगे, तुमसे तुम्हारी औलादें वजूद में आएंगी और जो है तुम्हारे औलाद अपनी बीवियों को दैन महर के तौर पे कोई सोना लिखेगा तो कोई चांदी लिखेगा, कोई जमीन उसके नाम करेगा।
तो कोई मारे फातिमी लिखेगा, तो कोई स्कॉर्पियो लिखेगा, कोई लाखों रुपया करोड़ों रुपया लिखेगा। लेकिन ए आदम, तुम्हारे औलाद तो मुख्तलिफ शक्लों में दैन महर को अदा करेगा, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं जिस तरीके से तू निराला है, तेरा आज दैन महर भी निराला होना चाहिए। जिस तरह तू निराला है उसी तरह तेरा दैन महर भी निराला होना चाहिए। तब जाके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ खालिक कायनात, ये जन्नत तेरी है, ये जन्नत के खजाने तेरे हैं, ये जन्नत की सारी चीजें तेरी हैं, फिर मैं हज़रत हव्वा के दैन महर में मैं कौन सी चीज अदा करूंगा, क्या दूंगा मैं अपनी तरफ से। तब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, आदम मैं तुझे भी नबी बना करके भेजूंगा और तुम्हारे औलाद जो वजूद में आएंगे उसमें भी कमोबेश 1,24,000 अंबिया वजूद में आएंगे, लेकिन आखिरी में एक पैगंबर आएगा, आखिरी में एक रसूल आएगा, आखिरी में एक नबी आएगा जो नबियों का नबी होगा, सुभान अल्लाह को, जो रसूलों का रसूल होगा। और वो उसका इतना बड़ा मकाम होगा कि अगर वो मक्का की गलियों में कदम रखेगा तो मैं उस अपने महबूब के बदले में, उस नबी उस रसूल के बदले में उस मक्का को भी मुकर्रमा करके उसके भी मकाम को ऊंचा कर दूंगा, सुभान अल्लाह। आखिरी में वो नबी आएगा जिस नबी का कदम मदीना में पड़ेगा तो मैं मदीना को मनव्वरा करके मैं उसके भी मकाम को ऊंचा कर दूंगा। बोलते रहो यार, साथ दो थोड़ा सा। मैं आखिरी में उस नबी को भेजूंगा जिस नबी का कदम अगर बुर्राक के ऊपर पड़ेगा तो मैं सारे बुर्राकों का उस बुर्राक को सरदार बना करके मैं उसके भी मकाम और मर्तबा को ऊंचा कर दूंगा। और मैं आखिरी में उस नबी को भेजूंगा जिस नबी का कदम अगर दाई हलीमा के ऊँटनी के ऊपर पड़ेगा तो मैं उस ऊँटनी को सारी ऊँटनियों का सरदार बना करके मैं उसके भी मकाम को ऊंचा कर दूंगा। मैं आखिरी में उस नबी को भेजूंगा जिस नबी का अगर कदम मुबारक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे के ऊपर पड़ जाएगा तो मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सारे सहाबा का उनको सरदार बना करके मैं उसके भी मकाम को ऊंचा कर दूंगा। अगर मेरे और आखिरी में मैं उस नबी को भेजूंगा जिस नबी का कदम अगर हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में पड़ेगा तो मैं उस हुजरा को भी जन्नत के टुकड़ों का सरदार बना करके मैं उसके भी मकाम को ऊंचा कर दूंगा। तो एक काम करो आदम, तुम उस नबी पर, तुम उस रसूल पर, तुम उस पैगंबर पर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तुम 10 बार दरूद पढ़ के भेज दो, तेरा दैन महर अदा हो जाएगा। कितना? 10 बार क्या कहते हैं, दरूद पाक पढ़ के उसके ऊपर भेज दो, तेरा दैन महर अदा हो जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस बात को मैंने इसलिए रखी कि शादी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम था। हजरत इमाम साहब हमारे कहाँ है? नमाज कितनी बजे है? 7:30 बजे अजान है क्या? 7 बजे अजान है, 7:30 बजे नमाज है। 10 मिनट और लगा दीजिए जी 15 मिनट फालतू निकलने दीजिए, 10 मिनट और। नहीं, हमारे सामने मुफ्ती साहब भी हैं, चंद बातें वो भी कर लें तो बेहतर रहेगा, जैसा आप लोग मशवरा देंगे। देखिए ठीक है, कितना हो गया अभी? 41 हो गया। मेरे चंद मिनट की इजाज़त हो तो मैं और बात कर लूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों बुजुर्गों, तौहीद के परस्तारों, अल्लाह तबारक व तआला ने
جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض جتایا کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، ایسے انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں جو دھرتی پہ جا کر کے، زمین پہ جا کر کے خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، مار دھار کرے گا۔ تو باری تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں۔ یہاں پہ ناچیز ایک سوال بھی اٹھاتا ہے، وہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ کیا فرشتوں کو حضرت آدم سے کیا دشمنی تھی؟ کیا حضرت انسان سے ان کو کیا دشمنی تھی جو دشمنی کا بدلہ نکال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں یہ سوال اٹھائے تھے؟ جی سوال اٹھانے کی وجہ ایک ہی تھی کہ حضرت انسان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ان کی شرارتوں کو دیکھ کر کے، ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر کے تب جا کر کے فرشتوں نے یہ اعتراض جتایا تھا کہ اے باری تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ ان جناتوں کی طرح یہ انسان بھی آپس میں خون خرابہ کرے گا اور تیری یہ نافرمانی کرے گا۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، حضرت آدم کو بھی پیدا فرما دیا، حضرت حوا کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں جلدی اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم و حوا جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو جہاں چاہو وہاں گھومو، لیکن یاد رکھنا تم جو چاہتے ہو وہ کھاؤ پیو سیر کرو، پوری جنت کے اندر گھومو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سامنے میں جو ایک درخت دکھ رہا نا، اس کے قریب مت جانا، اس میں بھی بہت لمبی باتیں ہیں، نہیں جانا۔ لیکن جس سمے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک ابلیس شیطان۔ سب جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، یہ سجدے جو ہے عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ سجدے تعظیمی تھی۔ اٹھایا تو دیکھا وہ ابلیس کونا میں یوں کھڑا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، پھر دوبارہ سجدہ کروایا، اور دوسرا سجدہ جو تھا شکرانہ کا تھا، شکرانے والا سجدہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر بھی ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، قرآن نے باقاعدہ ایک نقشہ کھینچا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ کس چیز نے منع کیا؟ میرے بھائیوں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر بھی میں نے جب تجھے حکم کیا کہ اس کو سجدہ کرو، تم سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر گئے؟ تو میرے بھائیوں، لفظ انا کا استعمال سب سے پہلا نمبر پہ وہی شیطان و مردود نے استعمال کیا تھا۔ لیکن یاد رکھو، انا یعنی میں بہتر ہوں اس سے، میں بہتر ہوں اس سے، کس سے؟ تو ایک بار جوڑ سکے یہ سبحان اللہ۔ چلیے جاگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، شیطان سے پوچھا ابلیس سے، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں اپنی بات کو تول نہ دیتے ہوئے، میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے اوپر جس نے بھی انانیت جتلایا ہے کہ میں پناہ جس کے اندر بھی آیا ہے،
آج بھی گاؤں گھر کے جو اپنے آپ کو چودھری بن جاتا ہے, جو اپنے آپ کو بڑا بن جاتا ہے, تو اس کے اندر وہ میں پنا آ جاتا ہے, یعنی میں یہ بن گیا تو میں وہ بن گیا, میں بہتر بن گیا. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, جس کے اندر بھی انانیت آئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جیتے جی برباد کر دیا ہے, جیتے جی برباد کر دیا ہے. کیوں؟ یہی انانیت والا مسئلہ. ارے یار, لفظ انا اس نے بھی استعمال کیا, انانیت اس کے اندر بھی آئی. جب انانیت اس کے اندر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیے. وہ راستہ کو پار کر گئے, لیکن وہی فرعون اور فرعون کے لشکر جب اندر گئے تو غرق ہو گئے. آج بھی دنیا کے مسلمانوں, اگر تمہارے اندر ابھی انانیت ہے تو انانیت کو دل سے نکال دینا, نہیں تو آج پیسہ والا ہو کل لکیر کے فقیر بن جاؤ گے. کیونکہ یہ لفظ انانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے. اس کے بعد یہ شیطان آپ کا پیچھے لگا ہوا ہے, پیچھے لگا ہوا ہے. عیش کرنے لگے, جنت کے وہ جو درخت کے پاس جانے سے منع کیے تھے رکنے لگے تو وہ شیطان جب وہ سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انکا رجیم, نکل جا تو مردود, جنت سے نکل جا. اور شیطان اتنا, وہ ابلیس اتنا عبادت کیا تھا کہ فرشتوں کے زمرے میں چلا گیا تھا. جی اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا تھا, مرتبہ کر لیا تھا, لیکن اللہ کی نافرمانی کیا, اللہ کی نافرمانی کیا. اللہ نے کہا نکل جا مردود میرے جنت سے, نکال دیا. آدم و حوا کو کہا خوب سیر کرو, لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, یہ درخت کے پاس نہیں جانا, اگر جاؤ گے کھا لو گے تو نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے, بات کو نہ ماننے والوں میں سے ہو جاؤ گے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, یہ ابلیس پیچھے پڑ گیا. کیسے پہنچا, کیا ہوا, ایک لمبی باتیں ہیں, اس میں نہیں جائیں گے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے, کہا یہ دانہ کھا لو, کہا میں نہیں کھاؤں گا, اللہ نے منع کیا ہے. تو میرے بھائیو شیطان نے کہا تجھے معلوم ہے اللہ نے تجھے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو سب دن تم جنتے میں رہو گے, سب دن تم جنتے میں رہو گے. اگر نہیں کھاؤ گے تو آج نے کل جنت سے نکال دیے جاؤ گے. پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں مانے. توجہ دینا, آج ہمارے نوجوان بھی اپنی بیویوں کے باتوں پہ آ جاتے ہیں. توجہ دو ادھر, کوئی کسی کے بہکاوے میں آئے یا نہ آئے, لیکن بیوی کے بہکاوے میں ضرور آ جاتے ہیں. شیطان کہا یہ مرد ہے, ان کا دل سخت ہے, نہیں پسیجے گا, بھاگ کے چلو حوا کے پاس. وہاں گئے, کہا ایک کام کرو, یہ دانہ کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا اللہ نے کہ سب دن تم جنت میں رہو گے, نہیں تو آج نکال دیے جاؤ گے, جلدی سے دانہ کھا لو. میرے بھائیوں, کہا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتی حضرت حوا, کیونکہ شیطان مردود تو تھک گیا تھا. جاتے کہتے چلیے دونوں آدمی مل کر کے کھا لیتے ہیں. کہا میں نہیں جاؤں گا. تو تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو گئی. اب بیوی کو منانے کے لیے کھانا تو پڑے گا, لہذا دونوں میاں بیوی پہنچ جاتے ہیں درخت کے پاس. اور درخت کے علماء کرام لکھتے ہیں کہ درخت کے اندر 5 دانے, کتنے دانے بھائی؟ 5 دانے, 5 دانے یا 3 دانے غالباً. تو کہا ایک کام کیجئے, آپ صرف ایک ہی دانہ کھا لیجئے گا, یا نہیں تو آپ 2 دانے کھا لیجئے گا, میں 3 دانہ کھا لوں گی, میں زیادہ کھا لوں گی. چلیے چلے گئے, دونوں کھا لیے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اور ہماری ماں بہنیں, اگر تمہارے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے, اور ہمارے نوجوانوں, آج تم وہ جو ہے بھکاری والا جنس پہنتے ہو اور فقیر والا جنس پہنتے ہو, اور تم اپنے آپ کو کہتے ہو یہ مولانا صاحب سٹائل ہے. اسٹائل ہے, یہ اسٹائل ہے. تو ایک دن ایسا ہوگا پورا ننگا ہو کے گھومنا, کہنا مولانا صاحب اسٹائل ہے. یہ اسٹائل کہاں سے آیا وہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس دانے کو کھانا شروع کیا تو آٹومیٹک جسم پر سے لباس اترنا شروع ہو گیا.
खुद बखुद क्या हुआ, जिस्म पर से लिबास उतरना शुरू हो गया। तो मैं ये पूछने की जुर्रत कर रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों मुसलमानों तुम्हें नंगा किसने किया? तो आप जवाब दोगे शैतान। आज अभी दुनिया के अंदर वो शैतान के पुजारी मौजूद हैं, और जिस पुजारी के पीछे हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो फाड़ के पहन लेता है तो हम भी वो फाड़ के पहन रहे हैं। वो तो शैतान का पुजारी, आप किसके पुजारी बन रहे भाई? कम से कम उन लोगों से तो बचो, ये फटा हुआ जींस मत पहनो। दिख रहा है, इधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, लिबास उतरना शुरू हो गया, लिबास उतरना शुरू हो गया। तो मेरे भाइयों, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 पत्ते से अपने बदन को ढके। कितने पत्ते से? 3 पत्ते से। मर्द के कफन में कितना कपड़ा है? मर्द के कफन में कितना कपड़ा है? 3। तो ये हाल है मेरे भाइयों। तो अपना लिबास वगैरह को भी सही रखो, अपने हुलिया को अच्छा बना करके रहो। उसके बाद जो जब खा लिए तो क्या हुआ जानते हैं? खैर इसके अंदर भी हिकमत है, मसलियात है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम हव्वा के जरिया से औलाद को वजूद में लाना था और हम जैसे लोगों को दुनिया के अंदर बसाना था, इसलिए कहा आप दोनों हमारे जन्नत से निकल जाओ। हिंदुस्तान की सरजमी जो आज जो श्रीलंका की शक्ल में मौजूद है, वो भी जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से MIM के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के चहीते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दामत बरकातहुमुल आलिया अपने स्पीच, अपने तकरीर, अपने बयान में ये कहा करते हैं, ये मेरे दादा का ये हिंदुस्तान है। क्यों? इसलिए कि हजरत आदम कौन है? हम लोगों के हम लोगों के कौन है? दादा है। वो श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दादा को कहाँ भेजा? हिंदुस्तान में भेजा। हिंदुस्तान किसका हुआ? हमारे दादा का हुआ। कोई बात गलत नहीं है भाई। और उसके बाद हजरत हव्वा को गालिबन जद्दा में भेजा, जिद्दा। तो अब फिर 350 साल, कितना भाई? 350 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रोए जमीन के ऊपर रोते रह गए। आपके आंसुओं से चिड़िया वगैरह जो है अपनी प्यास को बुझाया करती थी। 350 साल के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ उसके ज़हनों में डाली, रब्बना ज़लमना अनफुसना, यही दुआ है ना मौला साहब? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआएं पढ़ी। बाज़ उलमा ने अपने कुतुबों में लिखा है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर अपनी आंखें सबसे पहले नंबर पर खोली तो जन्नत के दरो दीवार के ऊपर लिखा हुआ पाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमा फरमाते हैं ये दुआ पढ़ने के बाद जो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल का वसीला दिया। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह, दुआ कबूल फरमा ली। फिर जाकर के जन्नत रिटर्न करें। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व खलक़नाकुम अज़वाजा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरमीन, सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। मुझे बरकतन बिठा दिया गया है। मैं इस लायक नहीं कि मैं आपके सामने कुछ कह सकूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन जैसे मुकर्रिम और शोले बयां जिनका आधा घंटा बैटरी चार्ज होता है, जब ये आधा घंटा चार्ज होता तो बोलता 3 घंटा है। मुझे डर भी लगता है इनके सामने क्या बोलूं, लेकिन
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے انسان کو کیا پیدا کیا؟ جوڑے جوڑے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ان سے پہلے آپ دیکھیے کہ مکہ کے اندر لوگوں کی کیا بدحالی تھی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ وہاں کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھا کرتے تھے، عیوب سمجھتے تھے، اپنی ناک کی بات سمجھتے تھے۔ ہمارے گھر بچے کی بیٹی کی پیدائش ہو جائے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ، ان کا مشن تھا کہ بیٹی پیدا ان کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا دور آتا ہے، وہی بیٹی صحابہ نبی کے پاس علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، جب آپ آئے ہیں یہ بیٹی ہمارے رحمت بن گیا۔ تابش ریحان نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے بیٹی زحمت ہے، بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہے۔ حقیقت میں جب نبی پاک علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بیٹیوں کو حق ملتا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنا کہ اگر جن کے گھر میں 2 بیٹی کی پیدائش ہو جائے اور اس بیٹی کو صحیح طریقے پر، قرآن و حدیث کے طریقے پر، شریعت کے طریقے پر اس کو علم سکھایا جائے اور ان کو صحیح سالم لڑکا دے کر، نیک صالح لڑکا دے کر ان کی شادی کرا دی جائے، وہ ماں باپ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حضرات محترمین، آج ہم بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں۔ جس وقت سے بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی وقت سے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہے کہ اب ان کی شادی کیسے کرائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ آج نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا، اتنا مشکل کر دیا، لوگ سوچنے پر مجبور ہیں۔ یہ جہیز کا جو معاملہ چلا ہے، یہ جہیز کا جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ حالانکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ سہل نکاح تھا۔ کوئی دعوت نہیں، کوئی ولیمہ نہیں، کوئی جہیز نہیں، بالکل سادہ نکاح۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان نبی کے دعوے تو بڑا کرتے ہیں کہ آج میں عاشقان رسول ہیں، دیوانے رسول ہیں، جبکہ اللہ نے خود کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، اگر تم نبی سے پیار کرنا چاہتے ہو، نبی سے اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو۔ جب آپ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، آپ سے پیار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، اللہ تو غفور رحیم ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے ہم نبی کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ جہیز سب سے پہلے آنا چاہیے، گاڑی سب سے پہلے آنی چاہیے، 1.5 لاکھ کی پلنگ پہلے آنی چاہیے۔ یہ ہے ہم نبی کے دعوے دار، یہ ہے ہم عاشقان رسول، یہ ہے ہم دیوانے رسول۔ اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں، اگر ہم سچے عاشقان رسول ہیں تو ہمیں اپنے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے اقوال کو، افعال کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہتر نمونہ آئیڈل نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ نے 11 شادی کی، آپ دکھا دیں، صحابہ نے شادیاں کی، دکھا دیں آپ کی کہیں جہیز کو مطالبہ ہو، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے محترم، اگر ہم عاشقان رسول ہیں، دیوانے رسول ہیں، تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک سنت کو دیکھنا پڑے گا، اپنے زندگی پر عمل لانا پڑے گا۔ صرف کہنے کے لیے مسلمان ہے، زبان دانے کے لیے مسلمان ہے، لیکن حقیقی طور پر دیکھا جائے تو ہمارا سنت سے کوئی وابستہ نہیں۔ صرف زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ وہ تمام سنتیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتلا کر گئے اور عمل کر گئے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے کمال، یہ ہے ہم عاشقان رسول،
یہ ہے محبان رسول، یہ ہے ہمارے دیوان رسول، یہ ہے اصل کہ نبی پاک علیہ السلام اس امت کے رحمت بنا کر بھیجے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر علیہ السلام ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت، نہ کہ زحمت. حقیقی طور پر اگر ہم سنت سے محبت کریں گے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو دیکھیں گے تو کہیں ہمیں زحمت نہیں ملے، ہمیں رحمت ملے گا. میرے محترم، نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک سنت کو ہمیں زندہ کرنی پڑے گی، چاہے شادی بیاہ کے موقع ہو، چاہے اور موقع ہو، کسی بھی موقع پر ہو، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا اقوال کیا ہے، آپ کا افعال کیا ہے، آپ اپنوں کے ساتھ کیا رواداری رہا، غیروں کے ساتھ کیا معاملات رہا، اوروں کے ساتھ کیا معاملات رہا، ان تمام باتوں کو دیکھنی پڑے گی. اس لیے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے تھے. اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو بھی اپنانا پڑے گا. نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. کیا فرمایا؟ اے صحابی، اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب میرا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب میں جا رہا ہوں، لیکن تمہارے درمیان دو چیز دے کے جا رہا ہوں. اگر تم نے ان دو باتوں پر عمل کرتے رہے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری حدیث یعنی میرے طور طریقے. اگر تم اس پر عمل کرتے رہے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم مغلوب نہیں ہو سکتے، کبھی تم ذلت و رسوائی کا گار نہیں دے سکتے. آج نہ تو ہمارا قرآن پہ عمل ہے، نہ ہی ہمارے حدیث پہ عمل ہے. نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم گھروں میں چھپ جاتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 وقت کی صدائیں ہمارے کانوں میں آتی لیکن ہمارے کانوں پردے پڑ چکے ہیں. سنت کی بات آتی ہے تو ہمارے کان ایک دم سونا پڑ جاتا ہے کہ سنت اللہ کے نبی کتنی پیاری سنت تھی شادی کے موقع پر کہ اس شادی کے اندر بارات نہ ہو، اس شادی کے اندر لین دین کوئی معاملات نہ ہو. لیکن آج ہمارے شادی میں باراتیں بھی ہوں گے، لین دین بھی ہوں گے. یہ غلط طریقہ ہے. آپ کسی بھی علماء سے، کسی بھی عالم سے آپ بارات کو ثبوت دکھاتے نہیں ملے گا، آپ کو جہیز کا ثبوت دکھاتے آپ کو نہیں ملے گا. اگر کوئی خوشی سے دینا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن زبردستی مانگ کر یہ ناجائز ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. اللہ نے قرآن میں کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء. دنیا کے اندر سب کے سب بھکاری ہے، دنیا کے اندر سب کے سب غریب ہے، میں مالدار ہوں، مجھ سے مانگو. جس بیٹی والے سے ہم سوال کرتے ہیں، جس بیٹی والے سے ہم مانگ کرتے ہیں، اللہ نے اگر ہمارے کوکھ میں، اللہ نے اگر ہمیں بیٹی دے دی تب کیا ہوگا؟ سوچیں، لینے سے پہلے دینے کے لیے سوچیں، اللہ سے مانگیں. ارے جو اللہ ان کو دے رہا ہے وہ اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے. جس لڑکی والے سے ہم سوال کرتے ہیں، جو دوسرا لڑکا والا سوال کرتا ہے لڑکی والے سے، جس اللہ اس لڑکی والوں کو دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے. میرے دوستوں، ہم مانگنے والوں تو بنے، محنت کرنے والوں تو بنے. اس لیے شریعت کے اندر جہیز کا کوئی مطالبات نہیں ہونی چاہیے، بارات کا کوئی مطالبات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں کام وہ کرنی چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام نے کی ہے، ہمیں کام وہ کرنی چاہیے جو صحابہ نے کی ہے، ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، ہمیں کام وہ کرنی چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام سنت کے اندر فرمایا. اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے. ابھی آپ نے بیان سنا کہ ہم ابھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہم ابھی کرسی پر بیٹھے ہیں، نہ جانے کس کی موت آ جائے. اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ اللہ سے ڈریں، ہمیشہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ سے مانگنے والے بنیں. نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں. اپنی بیاہ شادی کے اندر شریعت کو ملحوظ رکھیں کہ شریعت ہمیں کس کام کو حکم دیتا ہے، شریعت کس کام کو حکم نہیں دیتا. اگر ہم حقیقت میں اگر محبان رسول ہیں، عاشقان رسول ہیں، تو ہمیں شریعت کی ثبوت دینی پڑے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے جو شریعت آج بگاڑ آ چکی ہے شادی کی بیاہ کے موقع پر، بہت برباد. میرے دوستوں، آج عورتوں، نوجوان بچے گھروں میں رو رہی ہے. اس وقت آپ ریسرچ کریں، حالات معلوم کریں، مسلمان کی لڑکی زیادہ مرتد ہو رہی ہے، ایمان سے پھر رہی ہے. اسی وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کے پاس، ان کے بھائی کے پاس شادی دلانے ان کے پاس رقم نہیں ہے. وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، وہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں.
اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم جیسے لوگ ہوں گے. کیا آج مسلمانوں کی حال ہو چکا ہے، غیر لڑکا غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، ان کو وہاں ہر تک رہائشیں مل رہی ہے، اور یہاں وہ مسلمان بچے گھروں میں روتی ہیں، ان کو کوئی رشتہ لانے والا نہیں، کوئی بیاہ کرنے والا نہیں. وجہ اس کی کیا؟ یہ جہیز کے جو معاملات آ چکا ہے. اس لیے میرے دوستوں اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ہو چکی ہے، وقت کی قلت ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اس لیے جو باتیں علماء نے بیان فرمایا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت أثنيت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر لي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اے اللہ ہم سب کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے تمام ہی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما لیجئے. اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے. اے پیارے اللہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں جو پیش کر سکیں. اللہ اگر آپ پکڑ کرنے پر آ جائے کوئی بچانے والا نہیں. اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر اللہ گناہوں کے سمندر سے نکال لیجئے. اللہ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا. اللہ تو اپنے رحمت کی رسی کو ڈال کر ہم سب کو گناہوں سے نکال لیجئے. اللہ اپنے نیک اور مقربین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ پانچوں وقت تک نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ سنت طریقے پر شادی کروانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اللہ اے اللہ ان کے نکاح میں برکت عطا فرما دیجئے. اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں ڈال دیجئے. اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دیجئے. اللہ ان دونوں کی محبت کو اللہ تا قیامت محفوظ رکھیے. اللہ آپس میں ہر طرح کی دشمنیوں سے حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو اولاد ہے ان سے ہوں نیک اور صالح ہوں. اے اللہ ان کی عمریں لمبی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے خاوند کے اللہ ہر طرح کی بیماری سے پریشانی سے حفاظت فرما لیجئے. اللہ انہیں صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ خوب ترقی عطا فرما دیجئے. اللہ ان کو اپنا کاروبار عطا فرما دیجئے. اے اللہ امت میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما لیجئے. اے اللہ جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی فیصلے فرما لیجئے. اے اللہ جو تنگ دست ہے اس کو خوشحالی عطا فرما دیجئے. اللہ مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی اللہ والوں کی حفاظت فرما لیجئے. اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما لیجئے. اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے. اللہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ اس ظلم کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشات ہوں گے. اللہ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ آرزویں ہوں گے. اللہ ہر ایک کی دلی تمناؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہر ایک کی جائز مقاصد کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہر ایک کی من کی باتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ جو برا ہو ان سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم و کرم سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے تمام مخلوقات کے صدقے وسیلے سے اور ان مجلس کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جلدی فٹافٹ
बुझो भैया तिरनी बैठ दोन बाट में चल इच्छी हत्या करे साहब बाट जल्दी अरे बिस्मिल्लाह का बाट जहां